السلام علیکم دوستوں، انسائیڈ وے معظم فخر میں خوش آمدید۔ عمران خان صاحب کے دستہ راز وفاقی حکومت کے ترجمان جناب فواد چودھری صاحب نے بھی آخرکار ہاتھ اٹھا کے دکھا دیا۔ انہوں نے کہا جناب میرے ہاتھ کھڑے نے، خبردار میں اگلے دوبارہ کس نے کوئی گل کی جو چند چڑھے گا سارے ویکھ لیں گے۔ یعنی یہ صورتحال ہے اب حکومت کے ایک اہم ترین وزیر کی، جو ہر معاملے پہ نہ صرف پیش ہوتا ہے، سامنے آتا ہے، ہر ایک کے ساتھ ٹکر لیتا ہے، جواب دیتا ہے، لیکن اس ایک اہم معاملے پر جو 6 اکتوبر سے شروع ہوا اس پر وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات بھی آخرکار یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ بھائی فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن کوئی حتمی تاریخ میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ فواد چودھری صاحب نے ہاتھ کیوں کھڑے کیے؟ کس وجہ سے ان کی بھی بتی گل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ اس ساری صورتحال پہ بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے 2 اور اہم خبریں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ ایک ہے مریم نواز صاحبہ کی ہونے والی ایک اہم ترین ملاقات، اور اس ملاقات کے نتیجے میں حکومتی صفوں پر پائی جانے والی کھلبلی، اور اس کے بعد جو ایک نیا نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ کے خلاف، اس پر بات کریں گے۔ اور اس سے پہلے بات کریں گے جناب سپریم کورٹ آف پاکستان کی، جہاں پر آج کیے گئے ایک سماعت نے جو ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب میں محبوب ترین جناب عثمان بزدار صاحب، ان کے نہ صرف طوطے اڑا دیے بلکہ انہوں نے بھی فوری طور پر فلائٹ پکڑ کے اسلام آباد روانگی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ معاملہ ہے بلدیاتی انتخابات اور بلدیاتی اداروں کی بحالی کے حوالے سے، اور آپ کو یاد ہے کہ مارچ 2021 کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے پنجاب میں جو بلدیاتی اداروں کو تحلیل کیا گیا تھا اس کے حکم کو سیٹ اسائڈ کر دیا گیا، کالا دم قرار دے دیا، اور جو بلدیاتی ادارے ہیں ان کو بحال کرنے کا ایک حکم جاری کر دیا، جس کے نتیجے میں جو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر لیٹر اینڈ اسپرٹ میں عمل ہوتا، لیکن چونکہ یہ پنجاب گورنمنٹ ہے، عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ہے، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، لہٰذا یہاں پر اس قسم کا کوئی رواج پایا نہیں جاتا۔ جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تب اس قسم کے ان کے پاس تمام باتیں موجود ہوتی ہیں، اداروں کا احترام کیا جائے، فیصلوں پر عمل درآمد کیا جائے، فوری طور پر یقینی بنایا جائے، فلاں فلاں فلاں، لیکن جب اپنی باری آتی ہے تو جناب خاموشی طاری ہو جاتی ہے۔ پھر جواز بنائے گئے، مسلسل جواز بنائے گئے کہ جناب کس طریقے سے ان اداروں کی جو بحالی ہے اس کے عمل کو تعطل کا شکار بنایا جائے، تاخیر کا شکار بنایا جائے، حتیٰ کہ جب منتخب کونسلرز اور میئر گئے اپنے اپنے جو یونین کونسلز ہیں، اپنے اپنے جو ٹاؤن ہالز ہیں وہاں کا کنٹرول لینے کے لیے، تو وہاں پر تالے لگا دیے گئے اور سب لاپتہ ہو گئے، کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا۔ اس ساری صورتحال میں سپریم کورٹ نے ایک توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کیا، اور جس پر جو چیف سیکرٹری ہیں پنجاب کے کامران افضل صاحب، ان کو بھی طلب کر لیا، نہ صرف ان کو طلب کیا بلکہ جو سابق چیف سیکرٹری پنجاب تھے جناب جواد رفیق ملک صاحب، ان کو بھی ان پرسن طلب کیا۔ ان سے پوچھا گیا جناب بتائیں یہ ابھی تک ہمارے حکم پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوا، اور اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ادارے خود بخود اپنی مدت تک پہنچ کے ختم ہو جائیں تاکہ آپ یہ کہہ سکیں کہ جناب چونکہ ان کی مدت ختم ہو گئی تھی لہٰذا ہم اگلے الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں؟ یہ کیا طریقہ کار بنایا گیا؟ سپریم کورٹ کے فیصلوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اور وہاں پر جو موجود تھے سیکرٹری بلدیات، ان سے جب سپریم کورٹ نے اس حوالے سے سوال پوچھا کہ جناب یہ بلدیاتی ادارے بحال کرنے میں کیا امر مانے ہیں، وہ کون سی رکاوٹ ہے جو ابھی تک دور نہیں ہو پا رہی، تو انہوں نے جب آئیں بائیں شائیں کر کے اس کا جواب دینے کی کوشش کی تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس جناب جسٹس گلزار صاحب نے سیکرٹری بلدیات کی بھی سرزنش کی اچھی خاصی، اور ان کو کہا کہ جناب آپ سیدھی سیدھی بات کریں، آپ یہاں پر کوئی تفریحی ٹور پہ نہیں آئے ہوئے، آپ عدالت عظمیٰ کے سامنے کھڑے ہیں اور یہاں پر آپ کو سوچ سمجھ کر جواب دینا پڑے گا، کیونکہ آپ کی بات کی ایک ایک بات کی بہت زیادہ اہمیت ہے، لہٰذا نتائج کو مد نظر رکھ کر آپ جو بیان بازی ہے وہ کریں۔ اب صورتحال یہ ہو گئی کہ حکومت تو یہ چاہتی تھی کہ یہ ادارے بحال نہ کیے جائیں، اور اس کے لیے انہوں نے بھرپور کوشش بھی کی اور اپنا تمام طرح اثر و رسوخ بھی استعمال کیا۔ اب چونکہ یہ ادارے اگر بحال بھی ہو جاتے ہیں تو صرف چند ماہ کے عرصے کے اندر، میں سے شاید دسمبر کے اندر ان کی مدت پوری ہو جائے گی، یا دسمبر کے اندر تحلیل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جو سپریم کورٹ کا اگلا حکم ہے کہ مارچ کے اندر آپ نے بلدیاتی انتخابات کرانے ہیں، وہ والے سلسلے کا آغاز ہو جائے گا، اور یہ دونوں معاملات ایسے ہیں جہاں سے پر عثمان بزدار صاحب کو واقعتاً ہال پڑتے ہیں، کیونکہ اس کے نتیجے میں جو پنجاب میں ان کی کارکردگی ہے اس کا نہ صرف پول کھل جائے گا بلکہ عمران خان صاحب کو بھی پتہ چل جائے گا کہ ان کی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کہاں پر کھڑی ہے۔ اور خود اس بات کا اشارہ دیا تھا فواد چودھری صاحب نے جب انہوں نے ایک ٹی وی انٹرویو دیا تھا، اور اس ٹی وی انٹرویو کے اندر ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان صاحب تو کب کے چاہتے ہیں کہ پنجاب کے اندر بلدیاتی انتخابات کرا دیے جائیں، لیکن کیا کریں جب بھی بلدیاتی انتخابات کا ذکر آتا ہے وزیر اعلیٰ کو ہال پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہی وہ ہال ہیں جو اب ان کو پڑھ رہے ہیں، انہوں نے اسلام آباد کی فلائٹ لی ہے کیونکہ وہ چاہیں گے عمران خان صاحب سے کہ وہ
اگر تو ان اداروں کو 2-3 مہینے کے لیے بحال کرنا ہے تو اس کو فٹافٹ بحال کر دے تاکہ ان کی جان چھوٹے، اور اس کے بعد جو مارچ کے اندر بلدیاتی انتخابات ہیں اس کو کسی نہ کسی طریقے سے التوا کا شکار بنایا جائے۔ گورنمنٹ آف پنجاب کم از کم میری انفارمیشن کے مطابق یہ بات کو یقینی بنانا چاہتی ہے کہ بلدیاتی انتخابات نہ ہوں۔ البتہ عمران خان صاحب کے بارے میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ پنجاب کے اندر بلدیاتی انتخابات ہوں، لیکن یہاں پر تو ابھی تک بلدیاتی نظام کے حوالے سے قانون ہی ابھی ترامیم کے مرحلے میں ہے، اور جان بوجھ کر اس سارے صورتحال کو ایک گو سلو کی پالیسی پر عمل کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے تاکہ جو عمران خان صاحب کے چہیتے ہیں عین سے عثمان صاحب، وہ کم از کم پنجاب کی مسند اقتدار پر نہ صرف براجمان رہیں بلکہ وہ جو سہولیات ہے اور وہ جو فیض ہے وہ اسے بہرم مند ہوتے رہیں۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ اب ان کا یہ دورہ جو پنجاب سے اسلام آباد کا ہے، یہ دورہ کس حد تک کامیاب ہوگا، اور کیا عمران خان صاحب ایک مرتبہ پھر ان کو حوصلہ دیں گے اور ان سے کہیں گے اچھا یار کوئی بات نہیں، تو مارچ میں کہتا ہے تو ہم اپریل میں کرا دیں گے، جون میں کرا دیں گے، جب بھی انہوں نے کرانے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ صورتحال میں کیا ہوگی۔ دوسری بات، مریم صاحبہ کی ملاقات، مریم صاحبہ کی ایک اہم شخصیت سے ملاقات ہوئی ہے، اور اہم شخصیت ہیں جناب امریکی ناظم الامور اینڈی ایگلر، ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، بلکہ مریم صاحبہ سے ملاقات کے بعد ان کی ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف صاحب سے بھی، اور ان ملاقاتوں کو لے کر ایک مرتبہ پھر حکومتی صفوں میں کھلبلی مچ گئی۔ ایک جانب تو ان ملاقاتوں کو دوسرے نظر سے دیکھا جا رہا ہے کہ جناب مریم صاحبہ کی طرف سے کچھ سی وی پیش کیا گیا ہے، یا شہباز شریف صاحب کی طرف سے کچھ سی وی پیش کیا گیا ہے کہ جناب ہم آپ کے لیے ہر طرح کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ یہ جو اینڈی ایگلر ہیں ان کی نہ صرف مسلم لیگ نون کے رہنماؤں سے ملاقات ہوئی ہے بلکہ ان کی یوسف زئی گیلانی صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے۔ پنجاب کے اندر جو اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں پرویز الہی صاحب، ان کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی ہے، یعنی کہ لاہور کے دورے کے دوران ان کی مختلف ملاقاتیں ہوئیں۔ لیکن یہ جو شہباز شریف صاحب اور مریم صاحبہ سے ملاقات ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور خاص طور پر مریم صاحبہ کی ملاقات، مریم صاحبہ سے ملاقات اس وجہ سے کہ اس ملاقات میں مسلم لیگ نون کی تمام مرکزی قیادت موجود تھی، یعنی نائب صدر مسلم لیگ نون مریم صاحبہ موجود تھی، سینئر نائب صدر جناب شاہد خاقان عباسی صاحب موجود تھے، مریم اورنگزیب موجود تھیں، پرویز رشید صاحب موجود تھے، خرم دستگیر صاحب موجود تھے، اور دیگر ان کی جو قیادت ہے وہاں پہ موجود تھی۔ اور اس ملاقات کے اندر جو مختلف پاک امریکہ تعلقات، افغانستان کی صورتحال، اس قسم کے جو ان کی پریس ریلیز آئی، ان تمام صورتحال پر غور ہوا۔ یہاں پر جو معاملہ ہے جو جس پر توجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس بات پر سیاسی حلقے اب مسلسل رائے زنی کر رہے ہیں کہ جناب کہ مسلم لیگ نون کے یہ جو 2 قائدین ہیں ان سے الگ الگ ملاقات کیوں کی گئی؟ کیا مریم صاحبہ شہباز شریف صاحب کی موجودگی کے اندر اینڈی ایگلر سے ملاقات نہیں کر سکتی تھیں؟ کیا دونوں ایک جگہ پر اکٹھے ہو کے ملاقات نہیں کر سکتے تھے؟ کیا امریکہ نے بھی سمجھ لیا ہے کہ نون اور شین الگ الگ ہیں، دونوں سے الگ الگ بات کرنی پڑے گی اور دونوں کو کس طریقے سے ہینڈل کرنا پڑے گا، اور اس کے نتیجے میں کون سے فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں، کون سی یقین دہانیاں کرائی جا سکتی ہیں؟ اس قسم کی گفتگو چل رہی ہے مسلسل۔ یہ بات یہاں تک تو درست لگتی ہے کہ مسلم لیگ نون میں یہ جو تقسیم ہے یہ خاصی حد تک اب نہ صرف نمایاں ہو چکی ہے بلکہ اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ مریم صاحبہ یقینی طور پر نواز شریف صاحب کی نہ صرف صاحبزادی ہیں بلکہ ان کی جو پولیٹیکل لیگیسی ہے اس کی وارث بھی ہیں، اور اسی وجہ سے جو امریکی ناظم الامور ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے ان سے۔ دوسری جانب شہباز شریف صاحب ہیں، وہ پارٹی کا صدر بھی ہیں، لیڈر آف دی اپوزیشن بھی ہیں، ان سے ملنا اگر مسلم لیگ نون کے قطع نظر بھی دیکھیں تو وہ لیڈر آف دی اپوزیشن کی حیثیت سے بھی مل سکتے ہیں، لیکن جو ڈویژن کی بات ہے اس سے کسی صورت انکار ممکن نہیں۔ اب اس ملاقات کو لے کر جو حکومتی صفحے ہیں ان کے اندر کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ اب یہ والا ایک بیانیہ تشکیل دیا جا رہا ہے کہ جناب چونکہ عمران خان صاحب نے ایبسلیوٹلی ناٹ کا نعرہ لگایا، انہوں نے امریکہ کے کسی بھی مطالبے کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیا، انہوں نے کسی بھی معاملے پر کمپرومائز کرنے سے انکار کر دیا، لہٰذا امریکہ پلان بی کے تحت یہ جو اپوزیشن کی پرانی جماعتیں ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ان کے مستند جو کہہ سکتے ہیں حلیف رہے ہیں، اور دونوں جماعتیں جو امریکہ ہے اس کے لیے کام کرتی رہی ہیں، ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ان کی اچھی ہے، لہٰذا وہ ان کو دوبارہ نہ صرف لائم لائٹ پہ لے کے آنا چاہتے ہیں بلکہ حکومت پر دباؤ بھی ڈالنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے جو ان کی طرف سے یہ جو ایک حیرت انگیز جو لنک جوڑا گیا وہ آئی ایم ایف کے ساتھ واشنگٹن میں ہونے والے مذاکرات ہیں،
ان کا یہ کہنا ہے جو حکومتی جو زوما ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب یہ جو ساری ملاقاتیں ہیں یہ صرف عمران خان صاحب پر پریشر ڈالنے کے لیے، کیونکہ لندن جو واشنگٹن ہے وہاں پر ہو رہے ہیں مذاکرات، اور مذاکرات ہو رہے ہیں آئی ایم ایف سے، اور امریکہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر رہا ہے آئی ایم ایف پر کہ پاکستان اور عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو اچھے طریقے سے اسکرو اپ کرو، لیکن یہاں پر یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ خود عمران خان صاحب نے کیا تھا، عمران خان صاحب کے وزیر خزانہ نے کیا تھا، پہلے اسد عمر صاحب آئے، اس کے بعد عبدالحفیظ خیز صاحب آئے، اس کے بعد شوکت ترین صاحب آئے، یہ سب اس معاہدے کو لے کے آگے چل رہے ہیں، تو اس ایک ملاقات کا اس کے ساتھ کچھ زیادہ اثر ہوتا بنتا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ مہنگائی پاکستان کے اندر آلریڈی بہت زیادہ ہے۔ اب امریکہ کے کہنے پہ اگر تو 1 روپیہ 68 پیسے بجلی کا یونٹ مہنگا کیا گیا ہے، 10 روپے پیٹرول کی جو سمری ہے وہ بھجوائی گئی ہے، جس کے بارے میں ابھی بتایا جا رہا ہے کہ آج شام تک 5 روپے 70 پیسے لیٹر پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کر دیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ وہ جو 370 کے قریب جو پروڈکٹس ہیں جو اس وقت جن کو جی ایس ٹی کی چھوٹ تھی وہ چھوٹ بھی واپس لی جا رہی ہے، تو یہ تمام تو وہ چیزیں ہیں جس کا آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام کے اندر آپ نے جا کے خود چیزیں سائن کی ہوئی ہیں۔ اب آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ جناب آپ نے میرے ساتھ یہ ایگریمنٹ سائن کیا تھا، اس پر عمل کریں۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر عمل نہیں کریں گے، ہم اس طریقے سے آگے بڑھیں گے، ہم اس طریقے سے آگے بڑھیں گے، وہ کہیں گے اچھا جی بتا دو آپ کون سا راستہ دیں گے جس کے ذریعے یہ جو آبجیکٹیو ہے یہ حاصل کرنا ہے، کیونکہ اس نے قرض دیا، اس نے ہم نے پیسے واپس لینے ہیں، سیدھی سی بات ہے، اور اس کے لیے جو بھی وہ طریقہ کار اختیار کریں وہ ہمیں اور آپ کو بھگتنا ہے، لہٰذا ہم تو اس کے لیے تیار بیٹھیں گے، لیکن ان ملاقاتوں کو اس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دینا بڑی عجیب بات ہے۔ خیر یہ صورتحال تو پاکستان میں ایسی چلتی رہتی ہے، لیکن اہم ترین بات ہے فواد چودھری صاحب کی۔ فواد چودھری صاحب جناب اس وقت ہیں بہت زیادہ مشکل میں مراد یہ ہے کہ اگر ہم گزشتہ 24 گھنٹے کے اندر ہونے والے واقعات کو دیکھیں تو 2 وزراء سامنے آئے جنہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے بات کی۔ ایک وزیر تھے جناب شیخ رشید صاحب، جنہوں نے پورا ملبہ ہی ڈال دیا عمران خان صاحب پہ کہ عمران خان کے کچھ پولیٹیکل آبجیکٹیوز ہیں، کچھ پولیٹیکل تھنکنگ ہے جو وہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں، جبکہ فوج کا ایک اپنا ڈسپلن ہے، وہ اپنے ڈسپلن پر اپنے پرنسپلز کے اوپر آگے بڑھنا چاہتی ہے، لہٰذا یہ کلیش فوج کے پرنسپلز اور عمران خان کے پولیٹیکل سوچ کا ہے، لہٰذا اس کے اندر سے کوئی راستہ نکلے گا۔ یہ بات انہوں نے کہہ دی، لیکن اس کے بعد وہ پھنس گئے۔ دوسری بات کی ہے فواد چودھری صاحب نے کہا جناب یہ لائزون ہے بہت اچھا ہے، ریلیشن شپ بہت اچھا ہے، کارڈیل ریلیشن شپ ہے، لیکن یہ جو ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ کا فیصلہ ہے یہ بھی بڑے اچھے انداز میں طے ہو جائے گا۔ لیکن پھر جب آپ کو پتہ ہے کہ وہ میڈیا ٹاک ختم ہوتی ہے، اس کے بعد جو لوگ اندر سے نکلے ہوتے ہیں جرنلسٹ ان سے پوچھتے رہتے ہیں، لیکن کسی کو کوئی جواب نہیں ملتا۔ خیر اس کے بعد ایک اور جگہ پر فواد چودھری صاحب جاتے ہیں، وہاں پر بھی ان کو جرنلسٹ روک لیتے ہیں، اور جرنلسٹ روک کے ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب آپ بتا کیوں نہیں دیتے کہ یہ نوٹیفیکیشن کب ہوگا؟ تو فواد چودھری صاحب لٹرلی ہاتھ کھڑے کرتے ہیں، انہوں نے کہا جناب یہ 24 گھنٹے میں ہو، 48 گھنٹے میں ہو، 72 گھنٹے میں ہوگا، مجھے نہیں پتا یہ نوٹیفیکیشن کب ہوگا، آج ہوگا، کل ہوگا، پرسوں ہوگا، 10 دن بعد ہوگا، مجھے نہیں پتا۔ جب نوٹیفیکیشن جاری ہونے کی، نوٹیفیکیشن سمری کو اپروو کرنے کی، سمری پر سائن کرنے کی اطلاع مجھے ملے گی، میں سب سے پہلے میڈیا کو اس کے بارے میں آگاہ کروں گا، لیکن وہ اب میری جان چھوڑ دو، خدا کا واسطہ اس سے مجھے آگے نکالو، مجھے اب اس یہ جو جگہ پھنس گیا ہے نا یہاں سے اب آگے نکل جائیں۔ یعنی یہ وہ صورتحال ہے جہاں پر اب خود حکومتی اراکین بھی آ کر زچ ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ عمران خان صاحب پتہ نہیں کس دنیا میں ہیں، کیا چیز سوچ رہے ہیں، کون سا اس میں سے انہوں نے ارک نکالنا ہے، یہ بات ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہی۔ البتہ یہ جو صورتحال ہے اس کی صحیح عکاسی کی ہے رؤوف کلاسرا صاحب نے، بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، اور انہوں نے کل مالک صاحب کے پروگرام کے اندر یہ ساری صورتحال کہ عمران خان صاحب کیوں اس لیول تک پہنچے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو کیوں انہوں نے حیران کر دیا، یہ انہوں نے مکمل طور پر کھول کے بتایا۔ سوشل میڈیا پہ یہ کلپ وائرل ہے، میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جناب 3 سال کے اندر، رؤوف کلاسرا صاحب کا کہنا ہے کہ 3 سال کے اندر اسٹیبلشمنٹ ہر ایک موقع پر عمران خان صاحب کو بیل آؤٹ کرنے پر نہ صرف موجود رہی بلکہ ہر موقع پر ان کا ساتھ دیا، چاہے وہ آپ کوئی بھی میدان اٹھا کے دیکھ لیں، جو معاشی میدان ہے یہاں پر دیکھ لیں، اگر حکومت کو جہاں جہاں پر مشکل پیش آئی اسٹیبلشمنٹ اس کو مدد کرنے کے لیے سامنے آئی۔ فنڈز کی کمی ہوئی، پیسوں کی کمی ہوئی تو آرمی چیف خود گئے سعودی عربیہ، آرمی چیف خود گئے چائنا اور وہاں سے پیسے لائے اور یہاں پر آ کے حکومت کو ڈپازٹ کرائے، پھر عمران خان صاحب گئے، وہ بعد کی بات ہے، لیکن ہر ایک معاملے پر انہوں نے حکومت کو بیل آؤٹ کیا۔ اپوزیشن بات نہیں مان رہی، اسٹیبلشمنٹ نے آ کے بات منوائی،
اپوزیشن کسی بھی معاملے پر کوئی اور معاملہ کر رہی تھی، اراکین جتوانے تھے، اراکین کو بٹھوانا تھا، سینٹ کا چیئرمین بنوانا تھا، ہر ایک معاملہ غرض کے جو معاملہ آیا تحریک اعتماد کا ووٹ لینا تھا، ان 3 برسوں کے اندر حکومت کو جہاں جہاں پر بھی پرابلمز کا سامنا پیش آیا وہاں پر اسٹیبلشمنٹ ان کو بیل آؤٹ کرنے پہنچی. لہٰذا اور انہوں نے مثال دی کہ ایک ایسا وقت آیا حکومت کو میڈیا مینیج کرنا تھا تو اسٹیبلشمنٹ نے وہاں پر آ کر میڈیا بھی حکومت کو مینیج کر کے دیا کہ جناب ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی بات نہیں آنی، بلکہ اگر کچھ اینکرز کی طرف سے یا کچھ سینئر جرنلسٹ کی طرف سے کچھ ایسے سخت قسم کے ٹویٹس بھی کیے گئے تو عمران خان نے میسج بھیجا کہ یہ ان ٹویٹس کو ڈیلیٹ کرو، ان کو منع کرو کہ آئندہ ٹویٹس نہ کیا کریں. تو اس کے بعد پھر اسٹیبلشمنٹ نے ان جرنلسٹوں سے رابطہ کر کے وہ ٹویٹس تک ڈیلیٹ کرائے. تو ایسی صورتحال میں جب آپ نے ایک بچے کی ہر ایک ضد پوری کی ہو، اب وہ اس ضد پر اڑ جائے گا جناب یہ جو صاحب یہاں پر موجود ہیں یہ ابھی کچھ عرصہ اور موجود رہیں گے، اور آپ اس کو پہلی مرتبہ کہیں نو تو اس کا ری ایکشن ایسا ہی آئے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ رؤوف کلاسرا صاحب نے بالکل درست بات کی ہے، اور یہ اسی عمل کا نتیجہ ہے کہ جب ہم اپنے تمام وزن ایک پلڑے میں ڈال دیتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ ایسا ہی نکلتا ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ بچہ ہے، چھوٹا ہے، ہمارے کمزور ہے، ہمارے تابع رہے گا، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ جو تابع ہے وہ بھی سامنے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، یوں آنکھیں نکال کے دیکھنا شروع کر دیتا ہے. اور وہی یہ سچویشن ہے جہاں پر اس وقت ہماری اسٹیبلشمنٹ آ کے کھڑی ہو چکی ہے، اور یہاں سے نکلنے کا ابھی بظاہر تو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ.